بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصار کے ہاں ایک اونٹ تھا جس پر وہ اپنا پانی لاد کر لایا کرتا تھا اور وہ پانی اپنی فصلوں اپنی کھیتوں کو لگایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اونٹ سرکش ہو گیا، وہ اس پر اپنا پانی لا دیتا اور وہ اونٹ وہ پانی نیچے گرا دیتا تو وہ انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹ ہے اور وہ اب سرکش ہو گیا ہے، میرا سارا نظام اس اونٹ پر ہی تھا، اب میں اس پر پانی لا دیتا ہوں، وہ اونٹ وہ پانی نیچے گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے میری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، میرے کھیت برباد ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ کرم فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو۔ صحابہ کرام اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے پاس پہنچے جہاں وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے پیچھے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، وہ اونٹ اب پاگل کتے کی مانند ہوا پڑا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے کچھ ڈر نہیں، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کی طرف روانہ ہوئے، آگے بڑھتے ہیں تو جب اس اونٹ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ دیکھ کر آپ کی طرف آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو سجدہ کرنے لگ پڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو ایسا مطیع و فرما بردار کیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو کام پر لگا دیا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ حیوان لا یاکلو یعنی کچھ عقل نہیں رکھنے والا جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اس جانور کی نسبت ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں یہ ایمان ملا، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں یہ زمین و آسمان یہ ہر چیز ملی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس جانور کی نسبت ہم آپ کو زیادہ سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔